کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. سورہ احقاف کی آیت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. بڑی توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو پکارنے سے منع کر دیا, استمداد لینے سے منع کر دیا, مصیبت کی گھڑیوں کے اندر ان کو پکارنے سے, ان کا وسیلہ بنانے سے منع کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے اپنی مصیبت کے علام میں. ومن اضل, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو من دون اللہ, یدعو جو پکارتا ہے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, جس کو وہ پکار رہا ہے, جس سے مدد حاصل کر رہا ہے, چاہے لاؤڈ سپیکر پہ پکاریں یا پھر زبان سے پکاریں. قرآن کہتا ہے کہ من لا یستجیب لہ, نہ تمہاری وہ پکار کو سن سکتا ہے, نہ وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. سورہ احقاف کی آیتیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, بلکہ وہ تمہاری پکار سے, تمہاری استدعاء سے, تمہارے چیخ سے, تمہاری پکار سے وہ بالکل غافل ہے, جس طرح ایک مردہ غافل ہوتا ہے. یہ واضح طور پر قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو سننے کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ غوث الاعظم ابو بکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں, علی المرتضیٰ ہیں, معاویہ ہیں, یا دیگر لوگ ہیں غوث الاعظم فریاد کو سننے والا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرآن مجید کی اس آیت کی یہ توہین ہوگی. در حقیقت لفظ غوث الاعظم کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, ان کی امانت, صداقت, ان کی عبادت, ان کے معاملات کے اندر ہم رتی برابر بھی شک نہیں کرتے. وہ اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے بزرگ ہیں. وہ انتہائی شریف و نفس, انتہائی مہذب ترین انسان تھے. لیکن کیا یہ تمام صفتیں حضرت ابو بکر صدیق میں نہیں تھی؟ کیا یہ تمام صفتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں نہیں تھی؟ عثمان غنی میں نہیں تھی؟ علی المرتضیٰ میں نہیں تھی؟ حضرت معاویہ میں نہیں تھی؟ یہ تمام صحابہ میں نہیں تھی؟ وہ صحابہ کرام کے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. قرآن جن صحابہ کے گنگناتا ہے, جن کی اصفات کو بیان کرتا ہے, جن کی صفتوں کو بیان کرتا ہے, کیا یہ صفتیں ان صحابہ کرام میں نہیں تھی؟ جب ان صحابہ کرام کے اندر یہ تمام کوالٹی موجود تھی کہ جو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ میں ہیں, بلکہ ان سے زیادہ تھی, تو کیا یہ زیادہ حق نہیں کہ ہم غوث الاعظم کا لقب ابو بکر صدیق کو دیں, عمر فاروق کو دیں, عثمان غنی کو دیں؟ کیا یہ زیادہ حق نہیں ہے؟ اگر غوث الاعظم کا لقب اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز ہوتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار نہیں تھے؟ کہ اس کے لائق نہیں تھے کہ ہم آپ کو غوث اعظم کہیں, اللہ کے رسول کو غوث اعظم کہیں؟ لیکن نہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر اس بات کا قلع کما کیا ہے, اگر کوئی فریادوں کو سننے والا ہے, کوئی دعا کو قبول کرنے والا ہے, کوئی دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے, تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. آج کی تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے, ہمارے معاشرے کے اندر چند ایسے جملوں کا استعمال ہوتا ہے کہ جو خالصتاً حق ہے اللہ رب العالمین کا, لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے, اولیاء کرام کے لیے. اور میں سب سے پہلا لفظ ہے غوث اعظم, دوسرا دستگیر, گنج بخش, غریب نواز, داتا. یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں,
زندگی نے ساتھ دیا انشاءاللہ تو اس کو ایک ایک کر کے لے کر چلیں گے، لیکن آج کا لب لباب یہ ہے کہ غوث الاعظم جو سب سے بڑا فریاد رس ہے، جو آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہ ایک ہی ہے جو آپ کے شیرت سے بھی قریب ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو پھر اس کو کسی وسیلے کی، کسی ذریعے کی، کسی چپڑاسی کی، کسی پیر اور فقیر کی، کسی ملنگ اور بابے کی، کسی چرسی اور بنگی کی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو خالصتاً اپنے دل سے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک اس کے پکار کو سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں شک کے جراثیم نہ ہو، مکمل یقین ہو، 100% یقین ہو، جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس پر مکمل 100% یقین ہو کہ یہ کام اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی کام ہو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رائے گاں جائے گا۔ اگلے جمعے یا زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس کے بعد داتا کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ قرآن داتا کے حوالے سے کیا نقشہ کھینچتا ہے۔